مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 2 صفر 1444 ہجری مطابق 18 اگست 2023 عیسوی خطیب معالی شیخ اسامہ خیاط حفظہ اللہ۔ موضوع علم کی فضیلت اور طلب علم کا مقام۔ ترجمہ و آواز ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجے بلند کیے۔ میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جس سے ہم بھلائیاں طلب کرتے ہیں اور جس سے برکتیں مانگتے ہیں اور جس سے مصیبتیں، بلائیں اور آفتیں ٹالنے کی استدعا کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے علم اور اہل علم کے لیے سب سے اچھا اور خوبصورت انجام مقرر کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے، ہدایت کے راستے اور جنت میں دخول کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور صاحبان عقل و خیر و اعزاز ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی اولین و آخرین کے لیے اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو، اور آدمی تب تک خیر میں ہوتا ہے جب تک وہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہتا ہے اور اپنے نفس اور خواہش نفس کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اور اس کی دنیا اسے اس کی آخرت سے غافل نہیں کرتی۔ مسلمانوں، اگر علم بہت سے لوگوں کے نزدیک زندگی کی بنیاد، ترقیوں کی اساس، تہذیبوں کا ستون اور افراد اور معاشروں کے ارتقاء کا وسیلہ ہے، تو اللہ کے بندوں میں اہل خیرت کے نزدیک وہ ان سب سے اوپر ہے، کیونکہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہونے اور اس میں موجود نعمت سے لطف اندوز ہونے کو آسان کرتا ہے، جو نہ ختم ہوگی اور نہ فنا۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اس کی وضاحت کی اور اس کی طرف رہنمائی کی، جو علم حاصل کرنے کے ارادہ سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور اصحاب السنن نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس لیے کہ علم دنیاوی زندگی اور آخرت میں سعادت کا سبب ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم جہالت میں دلوں کی زندگی ہے، تاریکیوں میں نگاہوں کا چراغ ہے۔ بندہ علم سے بہترین لوگوں کے مرتبوں اور دنیا و آخرت میں بلند درجات کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی سے صلہ رحمی کی جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، یہ عمل کا رہنما ہے اور عمل اس کے تابع ہے، یہ سعادت مندوں کو دیا جاتا ہے اور بدبخت لوگ اس سے محروم کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ کی کتاب کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ علم سیکھنے کی دعوت، معرفت کی شان کو بڑھانے والی اور قلم و قرات کی قدر افزائی کرنے والی تھی، اس لیے کہ یہ دونوں اس تک پہنچنے کا راستہ اور اس کے سرچشمے سے سیرابی کا وسیلہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے علم اور اہل علم کی فضیلت، ان کے بلند مقام، اونچے مرتبہ اور معزز حیثیت کو بیان کیا ہے، اور ان کے اور دوسروں کے بیچ مساوات و برابری کی نفی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، اور اللہ پاک نے علماء کو حقیقی معنوں میں اس سے خشیت اختیار کرنے والا قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے کمال قدرت، عظیم قوت اور انوکھی صفات کی طرف علم نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ اس سے ان کے یہاں اللہ
کی ہیبت اور اس کی تعظیم بڑھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عالم کو بینا اور جاہل کو نابینا اور بہرا سے تشبیہ دی۔ اسی طرح اس نے علم و ایمان کو روشنی سے اور جہل و کفر کو تاریکیوں سے تشبیہ دی، اور ان دونوں کے بیچ مساوات و برابری کی نفی کی۔ جس طرح سایہ اور اس دھوپ کے بیچ مساوات نہیں ہو سکتی جس سے نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح علم و ایمان سے زندہ رہنے والے اور وہ مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کے نور سے اعراض برتا اور اللہ نے ان کے دل مردہ کر دیے۔ اس کی وجہ سے اب وہ نصیحت کا اثر نہیں لیتے اور نہ ہدایت کے داعی کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اللہ نے فرمایا، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ عز و جل نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی میں فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو ملایا، ان کے اس یقین کی وجہ سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی کما حقہ عبادت کی اور اس کے ساتھ شریکوں کی نفی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ جیسے انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک زاہد تھا اور ایک عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا آدمی پر۔ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چینٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ انتہا کو پہنچی ہوئی فضیلت ہے، اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علماء ہی سچ مچ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ جو میراث انبیاء نے چھوڑا وہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا، اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اور بلا شبہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی سب ستاروں پر ہوتی ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کوئی درہم و دینار ورثے میں نہیں چھوڑے ہیں، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ جس نے اسے حاصل کیا اس نے بڑا نصیبہ پایا۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بہقی نے شعب الایمان میں حسن سند سے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ نفع بخش علم ان 3 خصلتوں میں سے ایک ہے جن کا ثواب صاحب عمل کو ملتا رہتا ہے اور اس کی موت سے منقطع نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم کی موت ہو جاتی ہے تو سوائے 3 عمل کے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، جو یہ ہیں صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص جو علم اور اہل علم کی فضیلت، ان کے معزز مقام اور بہترین انجام پر دلالت کرتی ہیں، جن کا سلف صالحین کے دلوں میں بڑا گہرا اور بڑا اثر تھا۔ چنانچہ یہ امام محمد بن شہاب زہری ہیں، فرماتے ہیں، یہ کہ میں 1 گھنٹہ بیٹھ کر علم حاصل کروں مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں صبح تک شب بیداری کروں۔ مصعب بن زبیر رحمہ اللہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، علم حاصل کرو کہ اگر تمہارے پاس مال رہا تو علم تمہارا جمال ہوگا، اور اگر تمہارے پاس مال نہ رہا تو علم تمہارا مال ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب طلبۃ العلم کو دیکھتے تو کہتے، خوش آمدید حکمت کے سرچشموں، تاریکی کے چراغ، بوسیدہ کپڑے والے، تازہ دل والے اور ہر قبیلے کے خوشبودار پھول۔ تو کیا ہر طالب علم کے لیے
اور اس کے کسی گوشے کو پکڑنے والے کے لیے اور اس میں حصہ لینے والے کے لیے بہتر نہیں کہ علم کی طرف بڑھنے میں اس کے یہاں ایسا پختہ عزم ہو جو ٹوٹے نہیں، اس کی طلب اور اس میں مصروف ہونے میں اس کی نیت خالص ہو اور مقصد اچھا ہو، یہ کہ وہ اس سے رب اعلیٰ کی خوشنودی چاہے، نہ یہ کہ وہ اس سے دنیا کی کوئی متاع پانا چاہے، علماء کے مقابلے میں فخر کرے یا کم عقل لوگوں سے جھگڑا کرے یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرے، اس لیے کہ جو ایسا مقصد رکھے یا اس سے متصف ہو اس کے لیے اس حدیث میں شدید وعید آئی ہے جسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں صحیح سند سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر کرو، نہ اس لیے کہ کم عقل لوگوں سے بحث کرو، نہ اس لیے کہ مجلس میں ممتاز مقام حاصل کرو، جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے۔ اور ابن ماجہ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، جس نے ایسا کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ یاد رکھے کہ اگر طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے تو اللہ کے نزدیک محبوب قوت علم و عمل میں مسلمان کی قوت ہے، جو اس علم کے کمال محبت، سدا اس کے مذاکرہ، اس کے دقائق کی تحقیق کی کثرت طلب، اس کی پیچیدگیوں کے حل اور عمل اور تعلیم کے ذریعہ اس کی باغ ڈور کے حصول کی کوشش میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کی قوت اس کی امت کی قوت ہے، اور یہ کہ اسے جو کچھ تفوق حاصل ہوتا ہے یا جو کامیابی نصیب ہوتی ہے یا جو توفیق پاتا ہے، اس کا اثر لا محالہ اس کی امت پر مرتب ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس علم پر ان نیتوں کی اصلاح کر کے توجہ دینے کے حریص رہو جن پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے، اور اس میں اللہ کے لیے اخلاص کا برابر خیال رکھو، اس کے حصول کے اسباب اپناؤ اور اس کی طلب اور اس کی تحصیل میں، اسے سیکھنے اور اس کی اشاعت میں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے میں اس کا کما حقہ لحاظ کرو، اس لیے کہ عمل ہی علم کا پھل اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ستون ہے اور اس رفعت کا باعث ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقہ اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور ہر لمحے اس کی حمد واجب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، مقابل اور نظیر نہیں، وہ آسمانوں اور زمینوں کا تھامنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، جنہیں دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی طیب و طاہر آل اور بابرکت و روشن اصحاب پر، ایسا درود و سلام جو دن و رات اور ماہ و سال کے پے در پے آنے تک باقی رہیں۔ اما بعد، تو اے اللہ کے بندو، ہر چند کے علم سے مراد میراث نبوی ہے اور وہ کتاب و سنت اور ان سے منسلک علم ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ ہر اس علم کو شامل ہے جس سے امت نفع اٹھائے، اس کا مقام بلند ہو، اس کی حیثیت معزز ہو، اس کا خیر زیادہ ہو، اس کی ترقی جاری و ساری رہے اور قوموں کے درمیان وہ اپنا مقام حاصل کرے، اور اس سے دین کی درست تصویر بنانے، اسے دین و دنیا سے جوڑنے، تمام شعائر اور شریعتوں کے لیے کوشش کرنے میں سبب ہو، تاکہ دین و دنیا میں مسلمان سعادت سے ہمکنار ہو سکے۔ علوم حیات کے مختلف رنگوں پر توجہ دینے میں علوم کتاب و سنت پر توجہ دینی ہے، وہ اس طرح کہ ان علوم نے جو فوائد و قواعد پیش کیے ہیں، جو وسائل مہیا کیے ہیں اور جو ایجادات و اکتشافات کی ہیں، ان سے مدد لیتے ہوئے کتاب و سنت کے وافر معانی کو بیان کیا جائے۔ اللہ کے بندو،
اللہ کا تقوی اختیار کرو، نفع بخش علم اور ہر نیک عمل میں مصروف ہونے کے حریص رہو، اللہ کی خوشنودی اور دنیاوی زندگی میں اپنی امت کے لیے بلندی کو پالو گے۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور امام المتقین پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے، اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم، جود اور احسان سے، تو سب سے بہتر درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر، ان کے سربراہوں کی اصلاح کر اور حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر۔ اے اللہ اپنے موحد بندوں کی مدد کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ولی امر کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز، اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ اے دعائیں کو سننے والے انہیں ان کے ولیعہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو۔ قیامت کے دن تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر برائی میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، یک لخت تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹ۔ اے رب العالمین اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نپٹ، اور اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہم تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ان چیزوں میں ہمیں ہماری ان آرزوؤں تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہوں، باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر۔ اے اللہ ہمارے نفسوں میں تقوی ڈال، انہیں پاک کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ان کا مددگار اور سرپرست ہے۔ ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم باقی نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر، والحمدللہ رب العالمین۔